اور ایسے لوگوں کو جو کہ جن کا نکاح کا مقدر نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کرے. جس کو جوانی آ گیا لیکن نکاح نہیں ہوا تو اس لیے وہ ایک دم حرام خوری میں نہیں گزرنا، اپنے نفس کو دبا کے رکھنا. اگر نہیں دبتا ہے نفس تو روزہ رکھنا، بھوکا پیاسے رہنا، اس طریقے سے اللہ کے راہ میں اپنی جوانی کو دبائے رکھنا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، پھر نکاح کر لے. پھر اس کے بعد میں وہ جب کچھ پیسے والا ہو جائے گا تو پھر نکاح کر لے. تو غریب آدمی ہے کر کے کوئی نکاح نہیں کر کے منمانی زندگی نہیں گزارنا. اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا اس کے بارے میں بول رہا ہوں. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہو تو بہتر ہے کہ ان کا مکاتب بنا دیا کرو. اگر ان میں بہتری کے آثر پاؤ، اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، تاکہ جلدی آزاد ہو سکے. اور اپنی مملوک لونڈیوں کو جنا کنانے پر مجبور مت کرو. جو اپنے گھروں میں جو لونڈیاں رہتی ہے نا، ان کے اوپر ان کو جنا کرنے پر مجبور مت کرو. یہ ہندوستان میں نہیں بلکہ جو مسلمان کنٹریوں میں ہے یہ ہوتا ہے. جو لونڈی ہوتی ہے نا، وہ عورت کے ساتھ میں اس کو بھی وہ اپنا بستر پر لیٹا سکتا ہے. لیکن جو لونڈی جنا کرنے پر مجبور مت کرو. اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیے، محض اس لیے کہ دنیا زندگی کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جاوے. اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. اگر تم اس کو مجبور کر دے گا اور پیسے کے ذریعے سے اس کو اپنے قابو میں زبردستی کر کے مجبوری کر کے اس کو جنا پر لگا دے گا تو تم کو وہ اس عورت کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. مگر تمہارا کیا حل ہوگا جس کو تم نے مجبور کر دیا؟ تمہارے پیسے کے ذریعے ہو، حکمرانی کے ذریعے ہو، تمہارے گھر میں رہنے کے ذریعے ہو، کیونکہ اس کو مجبور کر کے جنا پر اس کو مجبور کر دیا تو اس کا سزا تم کو دے گا. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر. وَلَقَدْ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے حکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے بعد حقائق بھی، مطلب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے کھلا بات، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، بالکل باریک سے باریک بات بھی تم کو بتلایا تاکہ تم غلطی میں نہ پھنسو قرآن کے ذریعے. اور وہ کہانیاں بتلا دیا جو اس سے پہلے نہ آتی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے. جو گزرے ہوئے حقائق بھی اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہے، یعنی ان کے قصے بھیجیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی بھیجیے. اللہ کے نافرمانیوں کو ڈرانے کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی ان کو ڈرایا. اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واللہ نور السماوات والارض. یعنی دنیا میں تم کو نور کے ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور ہدایت کی حالت عجیب ایسی ہے کہ جیسے کہ فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہاں قندیل طاق میں رکھا ہے، اور قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو. وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے. یعنی زیتون کا درخت اتنا ایسا ہوتا ہے اگر اس کو آگ بھی چھو نہ لے، اگر آگ چھو گئی اتنا بھٹک گھڑے گا کہ جیسا کہ اوپر کو اچھل جائے گا. جیسا کہ زیتون کا درخت کا تیل ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے. اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا. اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور اعلیٰ نور ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس نور ہدایت جس کو چاہتا ہے راہ دے دیتا ہے. اللہ تیری نور ہدایت کرتا ہم برا بتا دے. مجھے میری بیوی میرے بچے میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل تیری نور ہدایت ہم کو عطا فرما. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ لوگوں
لوگوں کے ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت میں لانے کے لیے ایسے ایسے مثالیں بیان فرماتا ہے قرآن کے ذریعہ تاکہ وہ ہدایت پائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اسے گھروں میں عبادت کرتے جن کے نسبت اللہ کا حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جاوے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے. یعنی ان گھروں میں اللہ جس گھروں میں تم رہتے ہو اس گھر میں اللہ کا نام لو, قرآن کی تلاوت کرو اور نماز ادا کرو. ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو جس مکانوں میں تم رہتے ہو.